یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود کہ آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور ہمیں سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا کہ بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا کہ بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ملک حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ملک حشر تک کہ نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا اس طرح آواز تو نہیں آ رہی جس طرح حضور امیر المجاہدین کا فیضان آپ کے اندر ہے تھوڑی سی آواز تو آنی چاہیے آپ حضرات کی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول من سب نبیًا من سب نبیًا
رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اور یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ حضرات علماء اکرام، تحریک لبیک کے عظیم سپاہیوں، بابا جی کے شیروں، آج کی یہ مختصر سی پریس بریفنگ جو ہو رہی ہے، اس میں ہماری تحریک کے مرکزی سرپرست اعلیٰ حضور قبلہ عالم حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا قاضی محمود احمد صاحب، زیب سجادہ نشیاں آستانہ عالیہ اوان شریف، اور بڑے ہی غیور اور بڑے ہی مشکل دور کے اندر بابا جی کے ساتھ چلنے والے اور مشکل ترین دوروں کا سامنا کرنے والے ہمارے عظیم مجاہد، جنہوں نے سیادت کا حق ادا کیا، ہمارے شمالی پنجاب کے امیر حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب راول پنڈی سے تشریف لائے، اور قبلہ شاہ صاحب بھی تشریف لائے، اور ہماری ضلعی باڈی کے اراکین ناظم اعلیٰ صاحب، ناظم مالیات صاحب، پی پیز کے نمائندے یہاں موجود ہیں۔ آج کی یہ جو پریس ریلیز ہونی ہے، اس کا جو ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ضلعی امیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم رضوی قادری، انہوں نے حال ہی میں ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا، جس میں آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ انشاءاللہ العظیم کل 15 جنوری کو پورے ضلع کے اندر ہماری رکنیت سازی کے کیمپ جو ہے وہ لگائے جائیں گے تمام یوسیز کے اندر۔ یہ قائدین کو آگاہ کر رہے ہیں، اور دوسرا جو ایجنڈے کا دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے عظیم قائد، عظیم باپ کے عظیم بیٹے اور ہمارے مرکزی امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب 31 جنوری کو انشاءاللہ ہمارے ضلع میں تشریف لا رہے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور تیسرا جو اہم اعلان ہے وہ یہ ہے کہ
16 تاریخ تک 16 فروری تک ہمارے قائد نے ملک کے جو ادارے ہیں، حکومتی جو ادارے ہیں یا حکومت کے جو نمائندے ہیں، ان کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ فرانس کا سفیر ملک سے نکال دو اور اپنا سفیر واپس بلا لو۔ تو ہم اس پریس کے اندر جو ہماری پریس ریلیز ہوگی اس میں ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ضلع گجرات کے غیور تحریک لبئی کے عظیم سپاہی انشاءاللہ العظیم اپنے عظیم قائد کی وہ بات اس کو انشاءاللہ العظیم اگر حکومت نے معاہدہ توڑا تو انشاءاللہ العظیم بفضلہ تعالی ہم ضلع گجرات سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم پورا اس بات کا انشاءاللہ پہرا دیں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں۔ تو اب میں بلا تاخیر، چونکہ اس کے بعد فوراً بعد ایک پروگرام ہے، تو بلا تاخیر میں اپنے امیر جو ہمارے شمالی پنجاب کے امیر ہیں ان کے حضور عرض کروں گا، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ایجنڈا میں نے پیش کر دیا ہے، اس پر انشاءاللہ العظیم وہ گفتگو فرمائیں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو پریس کے ساتھ منسلک ہیں کہ آپ حضرات نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے اور ہماری آواز کو آپ لوگوں تک پہنچانے کا سبب بنیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک رجسٹرڈ جماعت ہے اور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں اس کام کا ہم نے آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور تھا کہ آپ اس دار فان سے پوچھ کر گئے، لیکن نظریہ امیر المجاہدین کا زندہ اور تابندہ ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہماری سانسیں رواں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اس راستے پر استقامت عطا فرمائے اور اسی راستے پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ قبلہ امیر المجاہدین کی وصال کے بعد پورے پاکستان میں ہر ضلع اپنے وقت کا خود تعین کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ ممبر سازی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ راولپنڈی میں 25 دسمبر کو یوم قائد اعظم پر تمام یوسیز میں کیمپ لگائے گئے اور بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ خود منسلک ہوئے۔ یہی کام جو ہے گجرات میں ہو رہا ہے۔ میں اپنے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم سے کچھ عمر میں بڑے ہوں گے، ہمارے سروں کا تاج ہے، آپ نے صرف ایک بات یاد رکھنی ہے، فوری طور پر اور بغیر قربانی کے کوئی بھی منزل جو ہے وہ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نہ کسی کی زبان میں تاثیر تھی، نہ آپ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی سچا اور سچا تھا،
لیکن آپ نے بھی اسلام کی تبلیغ کے لیے 23 سال کا عرصہ گزارا، اور اس کے بعد جا کر اللہ نے وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ حالانکہ تاجدار مدینہ خود ہاتھ اٹھاتے اللہ کی بارگاہ میں تو یقیناً وہ رد نہ فرماتا، لیکن آپ نے ہماری تعلیم کے لیے یہ سارا کام کیا کہ یہ نظریہ زندہ کرنا اور لوگوں کو حق کی طرف بلانا یہ 2-4 دن کا کام نہیں ہے، یہ کئی دہائیاں ہماری لگ جائیں گی، ہماری زندگیاں گزر جائیں گی، لیکن ہم نے حق کے لیے لڑنا ہے اور حق کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے منبر سازی بھرپور انداز سے کرنی ہے، اور دوسری بات قبلہ امیر المجاہدین کے صاحبزادے اور ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے مرکزی امیر جو ہیں وہ گجرات میں پہلی دفعہ تشریف لا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ حضرات تو بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو جلدی ٹائم مل گیا، راولپنڈی والوں کو ابھی تک ٹائم نہیں ملا۔ یہ تو خاص کرم نوازی ہوئی ہے، میرے خیال ہے قبلہ قاضی محمود صاحب کی نگاہ فیض ہے یہ ساری، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کی محبتیں شفقتیں ہیں، یہ ہم میں سے سب میں سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور محبت اور پیار فرمانے والے ہیں، تو صاحبزادہ صاحب نے یقیناً ان کے سامنے تو انکار نہیں ہو سکتا، دیگر مصروفیات وہ ترک کریں گے، لیکن صاحبزادہ صاحب آئیں تو انہیں پتہ چلے کہ میرا باپ جن لوگوں کو جس کام پر لگا کر گیا ہے وہ چوری کھانے والے مجنون نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ انہیں پتہ چلے کہ واقعی میرے والد گرامی نے جن لوگوں کے دلوں میں شمع روشن کی ہے وہ شمع بجھی نہیں ہے، اور ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یہ لوگ آج بھی اسی طرح زندہ اور تابندہ ہیں، اور پھر پہلے سے بڑھ کر ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور آخری بات حضرت نے جو فرمائی کہ 16 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے، ہمارے قائد محترم نے 17 کا اعلان کیا ہوا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ حکومت اپنی پلاننگ کرے گی، ہم نے اپنی پلاننگ کرنی ہے۔ اس نے پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے انہیں روکنا کیسے، اور ہم نے پلاننگ کرنی ہے کہ ہم نے حضور کے ساتھ وفا کیسے کرنی ہے۔ تحریک لبیک کا جو کارکن ہے نا، اس کا سفر جیل سے موت تک ہے، بس۔ زندہ آباد۔ دل بھی حاضر جانا، دل بھی حاضر جانا۔ اس لیے آپ نے خود بھی ذہنی طور پر تیار ہونا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی تیار کرنا ہے۔ ہمارے راولپنڈی میں میرے گھر بھی آئے ہمارے ناظمی اعلیٰ ہیں اور جو ذمہ داران ہیں، کچھ کے نام 4 شیڈول میں ڈال رہے ہیں۔ اچھا، لوگ یہ بات جب سنتے ہیں تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، 4 شیڈول صحابہ کرام نے تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، تو تب اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہمارا نعرہ اور نظریہ یہ بہت بڑا نعرہ اور بہت بڑا نظریہ ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کو کوئی تھالی میں رکھ کر نہیں پیش کرے گا، حضرت صاحب ٹھیک ہے آپ آگے آ جائیں اور آپ پاکستان کا اقتدار لے لیں اور یہاں حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر لے آئیں، جنہیں یاشیوں کے چسکے پڑے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ اس کے لیے ہم نے سخت محنت کرنی ہے، جیلوں میں جانا پڑے گا، ماریں کھانی پڑیں گی۔ یہ ایجنسیوں کو بھی پتہ ہے، نہ ہم شدت پسند ہیں، نہ ہم دہشت گرد ہیں، اور نہ ہم فرقہ واریت چاہنے والے، بلکہ آج پوری دنیا کی ایجنسیاں لبرلز اس بات پر مر رہے ہیں کہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرقہ واریت کو ختم کر کے رکھ دیا۔
کتنے دیوبندی حضرات ہیں وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، اہل حدیث لگا رہے ہیں، آپ کے جنازے پر اہل تشیع حضرات ہیں وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور قبلہ امیر المجاہدین نے دنیا کی آنکھیں کھول دی کہ جو جس مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے نجات اسے ہی ملے گی جو تاجدار مدینہ کی ختم نبوت پر پہرےداری کا فریضہ تھا۔ اس لیے فرقہ واریت کو بھی انہوں نے ختم کیا۔ 16 تاریخ کے لیے آپ تیاری رکھیں اور اپنی پلاننگ آپ خود بنائیں۔ ہر دفعہ ہاتھ لگ جانا ہی بہتر نہیں ہوتا، بعض دفعہ ہمیں تو مجبوری میں گرفتار ہونا پڑ جاتا ہے، وہ اس لیے کہ ہم گرفتار نہ ہو تو کارکن سمجھتے ہیں پتہ نہیں جی یہ خود بھاگ گئے تھے، اور جب ہمیں جیل میں کارکن دیکھتے ہیں پھر وہ جوان ہو جاتے ہیں، اچھا جی یہ بھی آ گئے اب تو خیر ہے۔ تو اس لیے لہذا وہ قبلہ امیر المجاہدین اس دفعہ بھی میں جب واپس آیا تو فیض آباد میں ملے تو مجھے فرمانے لگے شاہ جی ہر دفعہ ادھر نے ہاتھ نہیں چڑھنا ہونا، تو اس لیے اب آپ نے خود پلاننگ بنانی کہ 16 کو ہماری کال ہے، 17 کی ہم نے کہاں پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے، کون سا انداز ہم نے اپنانا ہے، تو وہ اپنی چالیں چلیں گے اور رب کی خفیہ تدبیر ہمارے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا۔ پاکستان کے کسی ایک پتے کے بھی ٹوٹنے کے ہم روادار نہیں، اور یہ بات ہمارے کارکنان نے ثابت کی 15 نومبر کو لیاقت باغ سے لے کر فیض آباد تک ہزاروں چل کھائے، مارے کھائیں، ٹانگیں ٹوٹی ہمارے 2 کارکنوں کی، 3 کے بازو ٹوٹے، ابھی بھی وہ گھروں پہ لیٹے ہوئے ہیں، وہ چل نہیں سکتے، لیکن ہمارے کارکنوں نے نہ کوئی میٹرو کا شیشہ توڑا ہے، نہ کوئی گملہ توڑا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا جو پہلے دھرنے میں جو کچھ ہوا ہم سچ کہتے تھے یہ ایجنسیوں کی کارستانیاں ہیں، ایسا ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کی عزت و ناموس کے لیے آواز بلند کرنا یہ ہمارا شرعی حق بھی ہے، اور پاکستان کا آئین اور قانون بھی ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ باقی آخری بات میں عرض کرتا ہوں، ابھی دیکھیں اسلام آباد میں روزانہ سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں ڈی چوک میں، ان پر کوئی پابندی نہیں، ان پر لاٹھی چارج نہیں ہے، ان پر شیلنگ نہیں ہے، پی ڈی ایم والے فوج کو رگڑا لگا رہے ہیں، فوج کو رگڑا لگا رہے ہیں، ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے خلاف یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ صرف حضور کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان میں دین کو تخت پہ لانے کی بات کرتے ہیں، اس لیے یہ ساری قوتیں ہمارے خلاف ہیں۔ لیکن انشاءاللہ قبلہ امیر المجاہدین کے خواب کو ہم نے شرمندہ تعبیر ضرور کرنا ہے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جو جذبہ اب قوم میں ہماری میں پیدا ہوا ہے اس جذبے کو ہم لے کر آگے چلے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں آخر میں جتنے بھی پریس سے متعلقہ احباب ہیں، باقی ہمارے ذمہ داران ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول منظور فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ قبلہ شاہ صاحب سے چند بنیادی سوالات ہیں۔ بیسیکلی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو کیونکہ الیکٹرانک میڈیا میں وہ پذیرائی نہیں ملتی یا وہ ایئر ٹائم نہیں ملتا جو دوسری سیاسی جماعتوں کو دیا جاتا ہے، تو تحریک لبیک پاکستان کے منشور کے بارے میں، نظریات کے بارے میں اور پالیسی کے بارے میں جو بنیادی طور پر ان کے جو عدائے عمل ہے وہ عوام تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس سلسلے میں کچھ سوالات ہیں۔ ایک پہلا سوال یہ ہے، کیا آپ کا فرانس کے سفارت خانے کے حوالے سے اور سفیر کے حوالے سے حکومت سے کوئی تحریری معاہدہ ہوا تھا؟ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایئر ٹائم ہمیں نہیں ملتا، ہمیں تو بالکل ہی نہیں ملتا، وہ تو آپ حضرات ہم سے بخوبی جانتے ہیں۔ باقی حکومت کے ساتھ تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم جب فیض آباد میں ہمارے ذمہ داران پہنچ گئے تو وہاں پہ حکومت نے ایک تحریری معاہدہ ہمارے ساتھ کیا،
اب اس میں ایشو یہ آتا ہے اچھا جی یہ لیٹر پیڈ نہیں ہے گورنمنٹ کا, آیا گورنمنٹ کے جو احباب ہیں وہ اپنے دستخط جو ہیں انہیں تسلیم کرتے ہیں اعجاز شاہ صاحب یا نہیں کرتے, نور اللہ قادری صاحب وہ اسے تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یہ سوچنے کی بات ہے. یہ باتیں تو سب آج کے دور کی ہیں. اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب آپ نے کسی سے زبانی بھی بات کر دی ہے تو اس کی پاسداری جو ہے وہ آپ پر لازم ہے. تو معاہدہ تو گورنمنٹ نے کیا ہمارے ساتھ, اب وہ منکر ہوگی تو یہ 17 کو پتہ چلے گا. 17 سے پہلے تو ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے, یہ 17 آئے گی تو پتہ چلے گا وہ اس پر عمل درآمد کرتے ہیں یا نہیں. تو اگر اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو کوئی لائے عمل جو آپ کی پارٹی نے مرتب کیا ہو یا؟ لیکن جی اس میں تو قبلہ امیر صاحب نے 17 کی کال تو ایک رکھی ہوئی ہے جی کہ 17 تاریخ ہمارا اور آپ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. 16 کو 17 کو پھر ہم آزاد ہیں, ہم اس میں مارچ کریں, احتجاج کریں, پورے ملک میں احتجاج کریں, اس کا حق جو ہے شرعی طور پر اور قانونی طور پر ہم رکھتے ہیں. تو مجلس شورا کا باقاعدہ اجلاس ہوگا, اس سے پہلے جماعت جو ہے وہ ہمیشہ شورا کے فیصلوں کے مطابق ہی چلتی ہے. تمام اراکین شورا اپنی اپنی تجاویز دیں گے اور متفقہ طور پر جو فیصلہ ہوگا اس تک کارکنوں کو اور میڈیا کے احباب کو آگاہ کر دیا جائے گا. اچھا, ضمنی الیکشن میں آپ کا الحاق کس جماعت سے ہوگا؟ کیونکہ بہرحال سیاست میں الحاق تو کرنا پڑتا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو کرنی پڑتی ہے. آپ کی جماعت کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ لیکن جی ابھی تو الیکشن جب آئیں گے, اور الحاق کا میرا نہیں خیال کہ کسی جماعت کے ساتھ ہو, چونکہ ہم جس نظریے پر کھڑے ہیں وہ بہت ہی مقدس اور پاک نظریہ ہے, وہ ناموس رسالت کا ہے, عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہے. جو لوگ ختم نبوت کی شک میں تبدیلی کے ذمہ دار ہیں, ہم ان کے ساتھ دنیاوی سیٹ کے لیے کیسے الحاق کر سکتے ہیں؟ کوئی مذہبی جماعت, جماعت اسلامی یا کوئی اور؟ یہ تو جب وقت آئے گا تو پھر ہمارے مرکز میں وہ رابطہ کریں گے تو مجلس شورا جو ہے اس پر فیصلہ کریں گے. سر, ایک فلم ہے جو بڑی کنٹروورشل ہے, اس کا نام زندگی تماشا ہے, تو اس کی ریلیز پر ابھی تو پابندی ہے. اگر یہ پابندی ہٹ جاتی ہے تو پھر جماعت کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے اس میں بھی گورنمنٹ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر چکی ہے, آپ کے علم میں ہوگا, تو ہم اس معاہدے کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آیا انہوں نے وہ تمام چیزیں اس فلم میں سے نکالی ہیں یا نہیں نکالی جن پر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اور پاکستان کے غلامان مصطفیٰ نے احتجاج کیا تھا. تو وہ جب ریلیز کریں گے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا, اور اس معاہدے کے مطابق انشاءاللہ جو شورا فیصلہ کرے گی اس پر ہم عمل کریں گے. سر, جو ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے لیے عوام سے کیا تحریک لبیک پاکستان کوئی اپنا چینل, ٹی وی چینل یا میڈیا چینل کوئی لانچ کرے گی جس سے ان کا موقف مستقل بنیادوں پر عوام تک پہنچے؟ دیکھیں یہ تو آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میڈیا جتنا بھی ہے وہ سب غلام ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ آپ نے برا نہیں محسوس کرنا, ہمارے ساتھ کتنے میڈیا پرسنز ہوتے ہیں, صحافی حضرات ہوتے ہیں, ان کے دل کی دھڑکنیں جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں کہ آپ لوگ جس مشن کے لیے کھڑے ہیں یہ بہت مقدس مشن ہے, ہم اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ یہاں سے فوٹیج بنا کر بھی لے کے جاتے ہیں, لیکن مالکان اوپر اتنے مجبور ہوتے ہیں, بیرونی دباؤ ان پر اتنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھا نہیں پاتے. تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ ہمیں جو ہے ایک چینل کی اجازت دے, تو اسی طرح ہمارا نظام چلتا رہے گا سوشل میڈیا کے ذریعے ہی. اور جب سوشل میڈیا نہیں تھا تحریکیں اس وقت بھی چلتی رہیں, اور انقلاب اس دور میں بھی آتے رہے. انقلاب کے لیے سوشل میڈیا کی اتنی ضرورت نہیں جتنے مخلص کارکنوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب, شکریہ. حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید منور حسین شاہ صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جو کہ سیدزادے بھی ہیں اور ہماری جماعت کے شمالی پنجاب کے امیر بھی ہیں. نہ صرف امیر ہیں
اور نہ صرف سید ہیں بلکہ ہمارے بابا جی کے مخلص ساتھی ہیں۔ بابا جی سے ہمیں صرف محبت ہی نہیں بلکہ عشق ہے، اور یہ بات کسی کو بتانے والی نہیں ہوتی۔ لوگوں کو شاید اس بات کی خبر اور علم نہیں ہے، میں تو بابا جی کا جو بھی بدخواہ ہو یا دشمن ہو، میں اس کو توڑ تک اس کے پاس جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اس کو دروازہ کراس کروا کے اس کو وہاں چھوڑوں کہ جہاں وہ رہ سکتا ہے، کیونکہ بابا جی خود تو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو رسول اللہ کی ایک ہمیں عطات ہے، اور یہ بات پکی ہے۔ مجھے وہ تو چلے گئے ہیں، میں اپنی زندگی میں بھی جب بھی کبھی موقع ملا ہے، جب الحمدللہ ثم الحمدللہ بابا جی نے محنت کی ہے اور کوشش کی آپ لوگوں کی معیت میں، یہ آپ ساتھ تھے، حضرت قاضی صاحب قبلہ جو ہمارے سرپرست اعلیٰ ہیں، انہوں نے بھی قدم قدم بابا جی کا ساتھ دیا، ہم انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ اور گجرات کی جو تنظیم ہے، یہ حافظ زین صاحب ہیں، حافظ شفیق صاحب ہیں، ہمارے یہ نوجوان بیٹے صدیق، جتنے بھی ہمارے حکیم صاحب ہیں، انہوں نے دام درہم سکھنے، نہ انہوں نے یہ کبھی گولیوں سے ڈرے، نہ یہ کبھی کسی کی یعنی پولیس گردی سے ڈرے۔ جس طرح انہوں نے محنت کی ہے، مجھے یقین کامل ہے کہ گجرات انشاءاللہ نمبر 1 پر ضلع آئے گا جب کبھی امتحان آئے گا۔ اور رہا مسئلہ ان کے ساتھ تعاون کا، میری بوٹی بوٹی بھی مصطفیٰ کی عزت و ناموس کے لیے چلنے والوں کے لیے حاضر ہے۔ زندہ آباد۔ میں ایک دو باتیں صرف میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو آپ یہ کریں رکن سازی کے لیے، یہ علامہ صاحب وٹنس ہیں کہ بابا جی جھیراں والے آئے، اور اس سے پہلے تو میں اسپیشل مل کر ان سے کہا کہ حضرت یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ ہر جلسے میں جب بھی آپ تشریف لے جائیں تو جلسہ والوں سے پہلے یہ ریکویسٹ کی جائے کہ آس پاس کم از کم 12-14 کاؤنٹر ہونے چاہیے جو رکن سازی کے لیے ہونے چاہیے ہر جلسے پہ۔ کاش کہ اگر چونکہ 40واں تھا یہ جنازہ، وہاں تو ہم کر نہیں سکتے، انشاءاللہ باذن اللہ۔ ایک بات میں آپ سب کی خدمت میں عرض کر دوں، اس وقت پاکستان کے اندر جتنا مضبوط ورکر طریق لبیک ہے کسی اور جماعت کا نہیں، اور یہ میں بات دیکھ کر بھی سمجھ کر بھی، اور ہماری بھی کچھ عمر ہوگی ہے، 50 سے اوپر ہوگی ہے، الحمدللہ الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا بابا کی جنازے پر بھی اور بابا جی کے چہلم مبارک پر بھی کوئی آنکھ گھروں میں، ہماری مائیں جس گھر میں لبیک کا ایک ووٹ بھی نہیں، وہاں بھی اب لوگ رو رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب لوگوں تک پیغام، بابا جی زندہ تھے۔ مجھے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو کامل ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، جو راہبر ہوتا ہے، وہ جب ہوتا ہے تو اس وقت اس کی 10 میں سے 9 جو حصے ہیں وہ اللہ کے ذکر میں ہوتے ہیں اور ایک حصہ اپنے ماننے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ کامل قبر میں چلا جاتا ہے تو اب اس کے برعکس ہو جاتا ہے، کیونکہ اب فرض واجبات ان کے لیے نہیں ہے، اب دھرنے وہاں نہیں ہے، اب قبر میں ہیں تو بابا جی کی نگاہیں الحمدللہ پوری لبیک کے اوپر محفوظ ہیں۔ تو گجرات والوں میری، چونکہ میں طریق لبیک کے دعا کرنے والوں میں سے، میں ہر وقت دعا گو رہنے والوں میں سے، کیونکہ میں مستقل تو یہاں رہتا نہیں، اس لیے رہتا میں اس ملک میں ہوں کہ جہاں پر طریق لبیک کا نام لینے والوں کو لوگ کچھ دوسرا لقب دیتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلے پورے یورپ میں جب طریق لبیک پر حملہ کیا گیا، بدماشی کی گئی حکومت کی طرف سے، تو اس فقیر کو یہ چانس اللہ نے عطا کیا کہ سب سے پہلے آواز وہاں ہم نے بلند کی تھی اور پریس کانفرنسیں کی تھی، جیو کو بلا کر، ARY کو بلا کر ہم نے کہا تھا کہ ظالموں ظلم بند کر دو، کیونکہ یہ اپنے لیے نہیں نکلے، یہ تو خود رسول اللہ کے لیے نکلے۔
تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم جہاں بھی رہیں گے مصطفیٰ کے دیوانوں کے لیے ہم دعا کرتے رہیں گے. اور آپ سپاہی ہیں, ہم آپ کے جوتے اٹھائیں گے, آپ اس طرح محنت کریں, آگے بڑھیں. آخری جملہ میرا یہ ہے کہ میں نے بابا جی سے بھی عرض کیا تھا, اور چند دن پہلے ہے قبلہ امیر جو ہمارے موجودہ امیر اعلیٰ ہیں یعنی حافظ سعد صاحب قبلہ, ان کی خدمت میں بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت جو ضمنی الیکشن آ رہے ہیں جہاں جہاں بھی آ رہے ہیں, میں نے پیغام بھی ریکارڈ کروایا, پھر خود ملا بھی, انہوں نے اکنالج بھی کیا اس بات کو کہ جو ضمنی الیکشن آ رہے ہیں یہ ہمارا امتحان ہے. چاہے وہ وزیر آباد کا الیکشن ہو, امتحان گجرات والوں کا بھی اتنا ہی ہے. ہمیں جتنی کوشش ہو سکے آپ قریب رہنے والوں کو وہاں پہنچنا ہے, اور ایک ایک گھر جا کر ہم نے اب ووٹ لینے نہیں ہے بلکہ جو لینے ہیں ان کو بچانا بھی ہے. اور ہم نے انشاءاللہ یہ ثابت کرنا ہے کہ واقعتاً پاکستان کے اندر مضبوط ترین جو جماعت ہے وہ فقط ایک ہے, وہ لبیک پاکستان اور لبیک یا رسول اللہ والی جماعت. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. میرے نہایتی واجب الاحترام فخر السادات مجاہد تاریخ ختم نبوت و ناموس رسالت, اور میرے انتہائی قابل احترام حضرت صاحبزادہ پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب سلطان پوری دامت برکاتہم العالیہ, امیر شمالی پنجاب تحریک لبیک یا وسلم پاکستان, اور دیگر عہدیداران کارکنان تحریک لبیک پاکستان, اور میرے بہت دیرینہ ساتھی فخر السادات پیر طریقت حضرت صاحبزادہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب بخاری زید مجدہ, میرے استاذی مکرم فخر العلماء استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عظیم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آج کا یہ پروگرام پریس کے سلسلے میں انعقاد پذیر تھا. کارکنوں کے لیے, عہدیداروں کے لیے پیغام حضور قبلہ شاہ صاحب نے عطا فرما دیا ہے. میں بھی آپ حضرات سے یہی بات عرض کروں گا کہ کل جو سلسلہ رکنیت سازی کا شروع ہو رہا ہے, مجھے ابھی پی پی 28 کے امیر میرے ساتھ تشریف لائے حافظ فرق صاحب, وہ بتا رہے تھے کہ سب سے زیادہ کیمپ وہ ہمارے حلقے میں ہیں, 68 میں اور 28 میں, اور اس کے علاوہ انشاءاللہ گجرات میں بہت سارے کیمپ لگ رہے ہیں. گزشتہ جمعے کو جمعۃ المبارک کے بعد دربار شریف میٹنگ ہوئی تھی, کافی سارے سنگی یوسیس کے تشریف لائے تھے. حافظ صاحب نے بھی اور میں نے بھی ان کو بریفنگ دی تھی, اور انشاءاللہ تعالی یہ قافلہ اب رکے گا نہیں, یہ بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محنت ہے. قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے نا کہ جس طرح ہم فیض آباد گئے تو ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا. غازی ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازہ میں 60 لاکھ افراد موجود تھے, تو وہاں بھی الحمدللہ ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا. اور حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جنازہ میں کروڑوں لوگ موجود تھے. تو آپ دیکھ لیں جا کر, اگر آپ اس وقت بھی دیکھتے وہاں آپ موجود بھی تھے, کہ وہاں بھی ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا. چیلم پہ بھی آپ نے دیکھا, ختم کل شریف پہ بھی آپ نے دیکھا کتنی دنیا تھی. تو الحمدللہ ہم پرامن لوگ ہیں, لیکن ناموس رسالت کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہم اپنی جانوں کی بھی پرواہ نہیں کریں گے, اپنے مال کی, اپنی اولاد کی, کسی چیز کی بھی ہم پرواہ نہیں کریں گے. اور حکمرانوں سے بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو, اور پوری دنیا کے اندر
ناموس رسالت کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنا کردار ادا کرو. تمہارے لیے یہ پیغام کافی ہے. باقی جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی حضرت صاحبزادہ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہمارے مرکزی امیر ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جو حکم فرمائیں گے وہ آپ حضرات کو پتہ چل جائے گا. اور حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی، ساری زندگی عشق رسول میں اور شریعت مطہرہ کے مطابق آپ کی زندگی گزری ہے. ہم نے آپ کے خلوت اور جلوت سارے معاملات دیکھے ہیں، اور ہمیشہ جب بھی اکیلے ہم بیٹھتے تھے آپ سے گفتگو کرتے تھے تو صرف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی باتیں، ناموس رسالت کی باتیں اور ختم نبوت کی باتیں، اور جو مواد آپ نے امت مسلمہ کو دیا ہے نا کتابوں سے نکال کر، ناموس رسالت کا اور عقیدہ ختم نبوت کا، وہ آج تک ہم نے کسی سے بھی نہیں سنا جو حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے عطا فرمایا ہے. آپ نے ہر طبقے کی تربیت فرمائی ہے، ہر طبقے کی آپ نے تربیت فرمائی. بلکہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ شعر پڑھتا ہے کہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، سنا ہے نا آپ نے یہ شعر، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جو بندہ یہ شعر پڑھتا ہے اور پھر وہ پیسوں کی طرف بھی توجہ کرتا ہے تو آپ اس کو فرماتے تھے کہ وہ بندہ منافق ہے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ جو آپ نے ہمیں مشن دیا، اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم سب کو مل کر دن رات محنت کرنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح قبلہ شاہ صاحب بھی فرما رہے تھے نا کہ جہاں جہاں بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، جہاں جہاں بھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں وہاں ہمارے حضرات جو ہیں وہ ضرور حصہ لیں گے. اور انشاءاللہ آپ حضرات بھی کوشش کریں جو آپ کے قریب علاقے ہیں ان میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ 2021 میں آزاد کشمیر کے اندر بھی الیکشنوں کا سلسلہ جاری ہے اور ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ سیٹیں ان کی ہوتی ہیں. انشاءاللہ تعالی میں خود کشمیر میں جا رہا ہوں اور جا کے میں خود بھی لوگوں کو اس بات کی دعوت دے رہا ہوں. جہاں جہاں ہمارے سنگی ہیں اور جہاں ہمارے تلامذہ ہیں جو بھی، سب کو ہم دعوت دے رہے ہیں. اور کل ایک نکاح تھا اور اس نکاح میں تھائی لینڈ کی ایک بی بی نے کلمہ پڑھا اور اس کو کلمہ پڑھانے کے بعد اس کا نکاح بھی کیا، اور نکاح کے بعد اس کے سامنے اس نے خود بھی لبیک کے نعرے لگائے. اور یہاں تک کہ بات لمبی نہیں کروں گا، میرے پاس کچھ سنگی آئے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کسی خاتون کا آپریشن تھا اور ڈاکٹر اس کو آپریشن تھیٹر کے اندر لے کے جا رہے تھے. تو جب اس کی آنکھیں کھلی تو دیکھا ڈاکٹر ہے. انہوں نے کہا کہاں لے کے جا رہے؟ اس نے کہا آپ کا آپریشن ہے. اس خاتون نے کہا کہ مجھے پہلے لبیک کا نعرہ لگانے دو، اس کے بعد میرا آپریشن کرنا ہے. تو ڈاکٹروں نے اس کو یہ کہا کہ تیری جان کا خطرہ ہے اور تو لبیک کا نعرہ لگانا چاہتی ہے تو ہم چاہتے ہیں جلدی تیرا آپریشن ہو جائے. اس نے کہا یہاں جان کا خطرہ ہے، وہاں ایمان کا خطرہ ہے. اور مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ میں لبیک کا نعرہ لگاتی ہوئی اگر دنیا سے جاؤں گی تو اللہ تعالیٰ میرا ایمان بھی سلامت مجھے عطا فرمائے. تو حضور قبلہ امیر المجاہدین نے پوری دنیا کے اندر اہل سنت و جماعت کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلندی عطا فرمائے. آپ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ محنت کریں. اور خالد صاحب ہیں اسپین سے، انہوں نے 10 لاکھ روپیہ اس بات کا انہوں نے وعدہ کیا کہ گجرات کے اندر اگر آپ شہر گجرات کے اندر آپ سینٹر کو بنائیں
تحریک لبیک کا تو 10 لاکھ روپیہ میں دوں گا. اور 10 لاکھ روپیہ انہوں نے لاہور جو دفتر بن رہا ہے نا وہاں کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ لالا مسا میں قبلہ شاہ صاحب کو پتا ہوگا 1 کروڑ 20 لاکھ کی جگہ جو ہے نا وہ ایک صاحب نے دی ہے. انہوں نے خالد صاحب نے حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ایک ایمبولینس جو ہے وہ عطیہ کیا تحریک لبیک یا رسول اللہ کو گجرات والوں کے لیے. تو الحمدللہ ورق پہلے بھی ٹھیک، کتاب بھی ٹھیک ہے، اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اتفاق، پیار اور محبت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شاہ صاحب دعا اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه. الہ العالمین ہماری مختصر سی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما. تحریک لبیک پاکستان کے ان شیروں نے، بابا جی کے ان سب عشاق نے اور محبین نے جس محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ قافلہ لے کر چلنے کے لیے تیاری پکڑ لی ہے، مالک اپنے حبیب کی رحمت کا صدقہ ان کی غیبی مدد فرما، ان کی ظاہری مدد بھی فرما. یا اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے قائدین جو تحریک لبیک پاکستان کو اس ملک کی سب سے بڑی جماعت بنانے میں ہماری انہوں نے قیادت کی ہے، مالک انہیں اور بھی جذبے عطا فرما، انہیں اور بھی ہمت عطا فرما، اور ان کے خوبصورت بازوں میں، ان کی خوبصورت باتوں میں وہی روشنی جو بابا جی کی تھی. یا اللہ کریم ان سب کو اس روشنی کے ذریعے یا اللہ کریم ہمارے سینوں تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قلوب کو گرمانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تک پہنچانے کی اور ہر گھر تک اس محبت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. حضرت قاضی صاحب قبلہ کو اور حضرت پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب قبلہ کو یا اللہ مالک کائنات کی عظمت یا اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ انہوں نے جو مالک تو بھی گواہ ہے، تیرا محبوب بھی گواہ ہے کہ انہوں نے دین کے لیے جو کوششیں کی ہیں، یا اللہ انہیں اس پر اجر عظیم عطا فرما. مالک اپنے حبیب کا صدقہ ہمارا سب کا خاتمہ بالایمان فرما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی زندگی نصیب فرما. طریق لبیک ہمارے گجرات کے ساتھیوں کو جتنے بھی آئے ہیں یا اللہ جو انہوں نے محنتیں کی ہیں وہ قبول فرما اور آئندہ بڑھ چڑھ کر یا اللہ کریم محنت کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور بالخصوص ہمارے مرکزی امیر جناب قبلہ حافظ محمد سعد رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو صحت کامل عاجلہ عطا کر کے یا اللہ ان کی قیادت کو مضبوط سے مضبوط تر فرما دے. یا اللہ بابا جی کے مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرما. بابا جی کے درجات بلند ہیں مالک اور بلند فرما. ان کے صدقے ہماری بھی یا اللہ کریم مصطفیٰ کریم کے ساتھ جو وفا ہے مرنے کے بعد بھی قائم اور دائم فرمائی. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. 31 جنوری کو صبح 10 سے زور تک پروگرام ہے. قائد محترم تشریف لا رہے ہیں. سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ جوک در جوک قافلوں کی شکل میں آپ شرکت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام ضلعی باڈی اور قبلہ شاہ صاحب، قبلہ قائد صاحب اور پیر سید منور شاہ صاحب اور تمام علماء کرام، تمام پی پیز کے عہدے دوران کارکنان جو یہاں تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور کل انشاءاللہ العزیز 15 جنوری کو پورے ضلع گجرات میں رکنیت سازی کیمپ لگ رہے ہیں. اس میں خود بھی تشریف لائیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی لے کے آئیں تاکہ طریق لبیک کا کام دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر سکے. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ محمد خالد حسین صاحب کا کہ جنہوں نے آج کی اس پریس کا بھی جو یہ خرچہ کیا ہے، یہ ہمارے
خالد صاحب ہیں اسپین سے، جنہوں نے 10 لاکھ روپیہ ضلع گجرات کے لیے اور 10 لاکھ روپیہ مرکز لاہور کے لیے اور 1 عدد ایمبولینس عطا کی ہے۔ میں بہت مشکور ہوں تمام آنے والے دوست احباب کا اور خصوص بالخصوص محمد خالد صاحب کا کہ جنہوں نے 20 لاکھ روپیہ تحریک لبیک کے لیے اناؤنس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 1 عدد ایمبولینس جو کہ تحریک لبیک کے ہینڈ اوور ہو چکی ہے وہ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد وہ اپنا ورک جاری کر دے گی۔ میں تمام احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد شاہ صاحب نے سٹاف گلا کے قریب پروگرام ہے، اس پہ خطاب کرنا ہے۔ تمام دوست کھانا کھا کے ادھر تشریف لے کے جائیں جناب، مہربانی۔